مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا مکمل نظام عطا فرمایا ہے جس میں بال برابر بھی کسی قسم کی کمی نہیں رہتی۔ بال برابر بھی کمی نہیں رہ گئی۔ یہ مخلوق کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ خالق کے الفاظ، اللہ تبارک تعالیٰ کے الفاظ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو بالکل مکمل کر دیا۔ اب اس کے اندر بال برابر بھی کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے۔ اب ایسا مکمل دین عطا ہو اور پھر ہم اس سے محروم رہیں تو یہ اللہ کے یہاں کتنی ناراضگی کی چیز ہو۔ ہماری عقل پر کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے ذریعے سے، عقل پر اس کا دار و مدار ہوتا تو چمڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے مسح کے لیے، تو جب چمڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے تو مسح تلوے پہ نہیں ہوتا، اوپر کے حصے پہ ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عقل سے دین بنتا تو مسح تلوے پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مٹی دھول جو کچھ بھی لگے گا تلوے پہ لگے گا چلنے میں، تو اس کو نماز سے پہلے صاف کرنا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن تلوا صاف کرنے کا حکم نہیں ہے کہ بھیگا ہاتھ اوپر پھیرا جائے۔ معلوم ہوا دین اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، ہماری عقل پر نہیں چھوڑا گیا ہے کہ تمہاری عقل میں جو آئے وہ کر لو۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری عقل میں نہیں آ رہا، یا کسی مسئلے میں کہیں گے ہماری عقل یہ کہتی۔ یہ سب خطرناک جملے۔ عقل ہر ایک کی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا پیمانہ عقل کا الگ ہوتا ہے، کسی کے کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے کیسی ہوتی ہے۔ تو اگر عقل پہ چھوڑ دیا جاتا تو دین تو بکھر جاتا۔ بھی ہر شخص اپنی عقل کے اعتبار سے جو سمجھتا وہ کرتا، لیکن یہ دین تو وہ ہے جو آسمانی ہے، قرآنی ہے۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اعمال مبارک سے اس کو پوری طریقے سے سجایا گیا۔ مثال کے طور پر حج میں کوئی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو ایک نماز مسجد حرام میں کعبہ کے سامنے پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نماز۔ جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو 8 تاریخ میں سنت ہے کہ مینا کے میدان میں جا کے ٹھہرے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ سنت ہی تو ہے مینا کے میدان میں ٹھہرنا، فرض واجب تو ہے نہیں۔ وہاں جائیں گے تو ایک ہی نماز کا ایک ہی ثواب ملے گا، لو یہیں حرم شریف کے اندر رکتے ہیں اور 5 نمازوں میں 5,00,000 نماز کا ثواب کماتے ہیں۔ کوئی یہ کہہ کر اگر کعبۃ اللہ میں ٹھہرا رہے تو دین پر چلنے والا کہلائے؟ یہی کہلائے، حالانکہ اس کی نیت اچھی ہے، عقل اس کا جو کہہ رہی ہے وہ اپنے حساب سے صحیح سوچ رہی ہے ایک اعتبار سے کہ 5,00,000 یہاں ثواب مل رہا ہے اور وہاں پر ایک نماز کا ایک ہے، تو کیوں نہ 5,00,000 کمایا جائے۔ لیکن نہیں، اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟
تمہاری عقل پر نہیں چلے گا. اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک چھوڑ کر کے جا کر منی کے اندر قیام فرما رہے ہیں 8 تاریخ کو, تو یہاں پر یہ عقل نہیں چلائی جائے. اللہ کے حبیب نے جیسا کیا ہے ویسا کیا جائے. اسی طریقے سے جمعے کا خطبے کے لیے جب امام چلے, اذا خرج الامام, جب خطبے کے لیے امام نکل پڑے تو فرمایا گیا ہے کہ اب لا صلاۃ ولا کلام, اب نہ کوئی بات کی جائے گی اور نہ کوئی نماز پڑھی جائے گی. اب خاموشی کے ساتھ امام کی طرف متوجہ ہوا جائے گا, خطبے کو غور سے سنا جائے گا. اب کوئی شخص بات کر رہا ہے, امام خطبے کے لیے چل پڑا ہے اور یہ شخص بات کر رہا ہے. اب ایک شخص سوچتا ہے کہ بھی خطبے کے وقت بات کرنا حدیث پاک میں منع ہے, لاؤ اس کو بتلا دوں, یہ باتیں کر رہا ہے اس کو بتلا دوں بات کرنا منع. اب وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب بات کرنا منع ہے, خطبے کے وقت خطبہ سنیے. بات تو اس نے صحیح کہی, غلط تو نہیں کہی. حدیث سنائی, کوئی اپنی بات بھی نہیں سنائی, پر وقت سنائی, جس وقت وہ بات کر رہا تھا اسی وقت اس نے بتلایا. تو عقل تو یہ کہتی اس کو ثواب ملنا چاہیے, اس نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے اس نے جرم کیا, اس نے جرم کیا. وہ کہہ رہا ہے میں نے حدیث سنائی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے تو بات کرنا منع ہے, تم بات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو حدیث سنائی ہے, اس کو بات کرنا منع ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ بات کرنے والے کو خاموش کرنا بھی منع ہے. جب خطبے کے لیے امام آ گیا تو اب آپ خاموش نہیں کر سکتے کسی کو. نماز کی حالت میں کوئی ہو اور کہے کہ میں یہ کام ہے اس کو بات کرنے سے میں نے روک دیا, تو نماز کی حالت میں کوئی بات کرنے سے کسی کو روکے تو نماز ٹوٹے گی یا رہے گی؟ نماز ٹوٹ جائے. تو خطبہ بھی جو ہے یہ نماز کا حکم رکھ رہا ہے. لہذا اس خطبے کے وقت میں کسی کو خاموش کرنے کی بھی اجازت نہیں, کسی کو روکنے کی بھی اجازت نہیں, کسی کو مسئلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں. آپ اپنا کام کریے, خطبے کو غور سے سنیے, کون کیا کر رہا ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں. یہ شریعت. تو عقل کیا کہتی ہے اور شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم لوگ شریعت کے پابند ہیں, شریعت پر عمل کریں گے. پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اس پر چلنا. تو جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے, بات کرنا بھی منع, بات کرنے والے کو خاموش کرنا بھی منع, نماز پڑھنا منع. نماز بھی اس وقت نہیں, آپ نے نیت باندھی, فوراً امام آ گیا خطبے, نیت توڑ کے بیٹھ جائے, نماز نہیں پڑھے. بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث پاک بظاہر دیکھنے میں کچھ اور مطلب سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب ہم صحابہ سے اس حدیث کا مطلب پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. بغیر صحابہ کے ہم حدیث کو نہیں سمجھ سکتے, اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. حدیث پاک میں حکم ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ کیا کرو, پورب پچھم بیٹھ کے. حدیث پاک ہے کہ پورب پچھم بیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کیا کرو. اب جو شخص حدیث دیکھے گا ترجمہ پڑھے گا کہ میں نے خود پڑھی حدیث, اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, میں تو پورب پچھم بیٹھ کے پیشاب پخانہ کیا کروں. صاف حدیث میں لکھا ہوا ہے, بڑی بڑی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے, یہ لکھا ہوا ہے. ولیکن شرقوا وغربوا, مشرق اور مغرب کی طرف بیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کیا. جب صحابہ سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا یہ کیا مطلب ہے, یہ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مشرق مغرب کو پیشاب پخانہ مت کیا کرو, اور ایک حدیث میں ہے کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کر کے پیشاب پخانہ کرنا صحیح نہیں ہے, منع کیا اللہ کے حبیب. تو ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹ کر کے پیشاب پخانہ نہ کرو,
اور اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب میں بیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کیا کرو، منہ مشرق کی طرف کیا کرو یا مغرب کی طرف کیا، پورب کی طرف کیا کرو یا پچھم کی طرف کیا۔ جب صحابہ سے اس کا مطلب پوچھا گیا، صحابہ نے اس کا مطلب بتلایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں قبلہ اتر دکھن ہے، مدینہ طیبہ میں قبلہ اتر دکھن ہے اور ہندوستان میں قبلہ پورب پچھم ہے۔ تو یہاں پر قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ کرنے کو، پیٹ کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ مدینہ طیبہ کی حدیث ہے کہ مدینہ طیبہ میں اگر پورا مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب پاخانہ کرو، اگر اتر دکھن بیٹھ کے پیشاب پاخانہ کرو گے تمہارا منہ یا پیٹ قبلے کی طرف ہو جائے۔ بغیر صحابہ کے ہم سمجھ سکتے تھے؟ کبھی زندگی میں نہیں سمجھ سکتے۔ ہم تو حدیث کا مطلب یہی دیکھتے کہ اللہ کے حبیب سارے عالم کے لیے، حدیث سارے عالموں کے لیے، لہذا اس میں مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے پیٹ کر کے پیشاب کرنے کو کہا جا رہا ہے، ہم تو حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ دھوکہ کھا جائے گا وہ جو صحابہ سے نہیں پوچھے گا کہ صحابہ نے اس کا مطلب کیا بتایا۔ ایک ایک چیز صحابہ اس کو بتلاتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا خطبے کے وقت، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص داخل ہوا، آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ تم نے 2 رکعت پڑھ لی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ کھڑے ہو 2 رکعت پڑھو۔ وہ کھڑا ہو گئے، 2 رکعت پڑھنے لگا۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ نہیں، اللہ کے حبیب نے خطبہ روک دیا کہ 2 رکعت پڑھو۔ جب صحابہ سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے، یہاں تو خطبے کے وقت نماز پڑھنا منع ہے حدیث پاک میں، اور یہاں تو اللہ کے حبیب پڑھوا رہے۔ انہوں نے پھر جو تشریحات کی ہیں، جو اس کی حدیث کی تفسیر ہے، اس میں سارے واقعات لکھے ہیں، کیا کیا وجوہات تھیں اس کے اندر، کتنی حکمتیں تھیں اس کے اندر۔ اس میں سے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ بہت غریب حال، مفلوق الحال تھے، وہ فاقے سے تھے، ان کے چہرے سے فاقے کے آثار ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے حبیب نے چاہا کہ لوگوں کو ان کی حالات پتہ چل جائیں اور لوگ ان کا کچھ کھانا پینے کا انتظام کر دیں۔ جب نماز پڑھنا منع ہے خطبے کے وقت اور اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھو، اور خطبہ روک دیا جا رہا، اللہ کے حبیب خطبہ روک دے، کیونکہ خطبہ کے وقت منع ہے، اللہ کے حبیب خطبہ بھی روک رہے۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے دیکھنے لے کون شخص ہے بھائی، کیا ہے یہ، اللہ کے حبیب نے خطبہ بھی روک دیا اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ 2 رکعت پر نماز پڑھنا تو منع ہے خطبے کے وقت، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ اب جب انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کی حالت ظاہر ہوئی، اوہ، نماز کے بعد سارے لوگ ان کی فکر میں لگ گئے۔ کیا کیا احکامات ہیں اللہ کے حبیب کی، عقلوں سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، یہ عقلوں کی چیز نہیں، شریعت الگ ہے، شریعت مطہرہ ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے عملی طور پر ایک ایک چیز کو سمجھایا ہے، ایک ایک چیز کو بتایا، عملی طور پر ایک ایک چیز کو سمجھایا۔ اس لیے ہم لوگوں کو عقلوں کو دخل نہیں دینا چاہیے اور خالی حدیث پڑھ کر کے بھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، جب تک اس کا مطلب ہم نہیں پوچھیں گے اس وقت تک ہم کو پتہ نہیں چلے گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اب جو شخص یہ دیکھے گا کہ اللہ کے حبیب نے خطبے کے وقت کہا کہ نماز پڑھو تو ہم تو خطبے میں نماز پڑھیں گے، حدیث میں ہے، وہ چل پڑے گا اس پہ، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا حکمتیں تھیں، یہ صحابہ نے بتایا کہ اس وجہ کیا تھی، بات کیا تھی، کیوں نماز پڑھوائی گئی اس سے، کیوں اس کو کھڑا کیا گیا، اللہ کے حبیب نے خطبہ کیوں روکا، یہ سب چیزیں کون بتائے۔ جب تک صحابہ سے ہم نہیں پوچھیں گے، یہ 9 سال اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کی تشریح سمجھی جاتی ہے، مطلب سمجھا جاتا ہے، ایسے نہیں حدیث پڑھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اسلام بڑا ہے، عملی طور پر ایک ایک چیز کو سمجھایا اور بتایا گیا ہے، اس لیے ہم کو اسی پر عمل کرنا ہے۔
جو آدمی کہتا ہے کہ صاحب قرآن ہمارے گھر پر ہے، حدیث ہمارے گھر پر ہے، اردو پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا جانتے ہیں، ہم پڑھ کر کے عمل کر لیں گے، کیا ضرورت ہے مولویوں کی؟ جو قرآن ہمارے گھر میں ہے، کتابیں ہمارے گھر میں ہیں، ترجمہ ہمارے گھر میں ہے، تو ان مولویوں کی ضرورت کیا رہ گئی؟ یہ پڑھایا جاتا ہے اور ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کے گھر میں میڈیکل سٹور ہے، ساری دوائیں موجود ہیں اس کے، اب وہ کہتا ہے بیماری ہمارے گھر میں، میڈیکل سٹور ہمارے گھر میں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی؟ دوا لیں گے کھا لیں گے؟ کھا لے گا وہ؟ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا۔ درد کی 10 قسم کی گولیاں ہیں، اس وقت کون سی ضرورت، کون سی کھائیں؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا، ہم اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے گھر میں سب چیز موجود ہے ہم اس پر کھا لیں گے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے، وہ بے وقوف۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ قرآن حدیث ہمارے گھر میں موجود ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نہیں جانتا بیچارہ کہ شریعت کس طرح سے سمجھائی گئی ہے اور ایک ایک چیز کا کیسا مطلب۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اور مشرق سے، مغرب سے، اتر سے، دکن سے، فارس سے، روس سے، شام سے، حبش سے لوگ آ کے صحابی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی زیارت کر رہے ہیں۔ اویس قرنی نہیں آ رہے ہیں کہ میری اماں بوڑھی ہے، اگر میں حضور کے پاس چلا گیا تو ان کو پخانہ پیشاب کون کرائے گا، ان کو اٹھائے گا کون، کھلائے گا کون، پلائے گا کون، اکیلا بیٹا ہے۔ صحابی کا شرف سے محروم ہو رہا ہے، اس کے دل پر کیسی چوٹ لگ رہی ہوگی، لیکن وہ مسئلہ جانتا تھا، شریعت کو جان رہا تھا۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، بہت اچھا کیا، تم ہرگز یہاں مت آنا میری زیارت کرنے کے لیے، تم ماں کی خدمت کرو۔ اللہ کے حبیب کا زمانہ موجود ہے اور زیارت نہیں کر رہے ہیں، صحابی نہیں بن پا رہے ہیں، لیکن صحابہ سے اللہ کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں اگر اویس قرنی مل جائے اس سے اپنے لیے دعا کرا لے، اپنے لیے دعا کرا لے۔ ذرا آپ سوچیں کہ یہ ہے شریعت، اسے کہتے ہیں۔ ووٹ کا دن ہے، ووٹ ڈالنا ہے، آدمی کہتا میں تو آج قرآن شریف کی تلاوت 10 پارے کروں گا، مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، ووٹ ڈالنے نہیں جا رہا، اس کو پتہ نہیں کہ قرآن شریف بھی نہیں پڑھ پاؤ گے، تمہیں کیا سوچنا ہے اس وقت، کیا کرنا ہے، وہ نفلیں پڑھ رہا ہے، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہا کہ نفلیں جب ہی پڑھ پاؤ گے جب آج کا کام کرو، ورنہ نفلیں بھی نہیں پڑھ پاؤ۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہنوں کے اوپر سے جا رہی ہیں، ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتلایا ہے ویسا چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اس سے ہٹ کے چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب